خوش آمدید، میں ہوں مسعود رضا۔ ملک میں کوئی کل تو سیدھی ہے نہیں، معیشت بہت بڑا بحران ہے۔ اس کے حل کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایس آئی ایف سی کے تحت بہت زبردست کام ہو رہا ہے اور سعودی عرب سے دوست ممالک سے انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں شاید کچھ حالات ٹھیک ہوں، اس کی نوید بھی سنائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ملک میں چل کیا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں سی ایم اور گورنر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کو اوقات کی یاد دلا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کون بڑا بدماش ہے، آپ بدماشی کریں گے تو میں بھی بدماشی کروں گا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی سب کچھ ہونا ہے ملک کے اندر تو پھر کس طرح سے ہم ترقی کی جو بات کر رہے ہیں کہ ترقی ہوگی اور ہم معیشت کو بہتر کریں گے، ملک میں ہم انقلاب لے کر آئیں گے؟ بے شک پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم کیا اپنے ہی ساتھ موجود ہیں؟ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ایک بڑے صوبے کے خیبر پختونخوا ایک اہمیت رکھتا ہے پاکستان میں، ظاہر سی بات ہے، تو کیا کہنا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کا اور علی امین گنڈاپور صاحب کا؟ ہوا یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے گورنر علی امین گنڈاپور کو وارن کیا تھا کہ آپ سیاسی گفتگو مت کریں، ورنہ میں گورنر ہاؤس کو ورثہ قرار دے دوں گا، آپ کو گورنر ہاؤس سے بھی نکال دوں گا، آپ کی گاڑی کا خرچہ بھی بند کر دوں گا، آپ کا پیٹرول بھی بند کر دوں گا اور انیکسی میں آپ کو شفٹ کر دوں گا۔ یہ جواب تھا علی امین گنڈاپور کا۔ اس سے پہلے یہ جواب تھا فیصل کریم کنڈی کا۔ علی امین گنڈاپور نے اس سے پہلے جو گفتگو کی وہ بھی ذرا سن لیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ایک بار علی امین گنڈاپور نے بات کی، پھر گورنر نے جواب دیا، پھر علی امین گنڈاپور کی جو آج کی گفتگو تھی وہ آپ نے سنی۔ تحریک انصاف کے لیے کوئی آسان وقت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، اور ان کو ایک بڑا اچھا موقع دیا گیا ریاست کی طرف سے کہ جی آپ معافی تلافی کریں اور مین اسٹریم میں آئیں، لیکن اس پر بھی تحریک انصاف نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اور اس پر عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی ہے۔ جی اس ہجانی کیفیت کہوں گا اس کو، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون کے، اظہر صدیق صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب ارشاد بھٹی صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اتنے اہم عہدوں پر یہ زبان استعمال ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو کی ایگزسٹنس جو ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اصل مسائل کیا ہیں۔ آزاد کشمیر دیکھ لیں، اور جو بجلی کے بحران پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ افغان بارڈر دیکھ لیں، بھارت کا بارڈر دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ اندرونی جو دہشت گردی ہے وہ دیکھ لیں، ایران سے جو بذریعہ بھارت سرگرمیاں دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ معاشی بحران دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ سیاسی بحران دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ 25 سے 30 ارب ڈالر چاہیے ہمیں اشد یہ وقت گزارنے کے لیے، اور ہمارے آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور بے روزگاری، غربت، مہنگائی اور ترقی میں اس خطے میں بھی ہم آخر نمبر پر ہیں۔ ایسے ہی اور ہمارا دشمن نریندر مودی کیا کہہ رہا ہے؟ افریقی وہ کہہ رہا ممالک سے ہے ہمارا بس موازنہ ہم نے ہو رہا ہے بند بھٹی کر صاحب۔ دی۔ ہاں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تالا لگا دیا ہے۔ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے ان سے پاکستان سے کوئی مذاکرات کرنا۔ یہ 2 وقت کی روٹی کما لیں اور کھا لیں تو یہی کافی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آتنک پھیلانے والے اب آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ چھوڑو یار، یہ اتنا وقت ضائع کر دیا ہم نے پاکستان سے، ہم اب آگے نکل گئے ہیں، وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے جو لفظ استعمال کیا، فکرہ استعمال کیا ہے، کیا ہم اپنے ساتھ ہیں؟ کیا ہم اپنے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور یقین کریں چاروں طرف ایک ہی آواز ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے ایک کے پی سے سنایا ہے نا، ایک ہی آواز ہے، ہر طبقے سے، ہر طبقہ دوسرے کو کہہ رہا ہے تمہاری اوقات کیا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان پھاڑ رہے ہیں۔ قیادت کا بحران ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نفرت اور تقسیم ہمیں کھائی جا رہی ہے، لیکن یہ دکھ تو ہے، مگر اس سے بڑا دکھ کیا ہے کہ اس میں سے رستہ کوئی نہیں نکل رہا۔ اب آپ نے آرمی چیف کا بیان سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ایک سیاہ دن ہے، انڈاؤٹیبلی ایک سیاہ دن ہے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں, کوئی بات چیت نہیں, اور ان کے کرداروں کو کٹہرے میں لانا پڑے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی, اس کا رد عمل عمران خان کا سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معافی میں کیوں مانگوں, مجھ سے معافی مانگو, یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ تو لندن پلان تھا, اور میں نے کون سا ڈیل کرنی ہے, میں کون سا آصف علی زرداری ہوں کہ باہر ملک سے چلا جاؤں گا ڈیل کر کے, میں کون سا نواز شریف ہوں کہ میں نے دولت بچانی ہے, میں نے جیل میں مجھے کمفرٹیبل ہوں. ادھر سے تحریک انصاف کا رد عمل سنا, اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان کے ملین مارچ دیکھ لیں. ادھر سے ساکھ لیس حکومت ہے, اخلاقی برتری لیس حکومت ہے, غیر مقبول حکومت ہے, اور پہاڑوں جیسے مسائل ہیں, اور کابینہ کے اندر اختلافات کی باتیں سن لیں, مسلم لیگ نون کے اندر باتیں سن لیں, اتحادی جماعتوں کے اندر باتیں سن لیں, اور اتحادی جماعتوں کا ایجنڈا ایک دوسرے سے کلیش کر رہا ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے, نجکاری, اس پہ کوئی نہیں ہے. اب ہم کریں کیا, کس طرف جائیں؟ یقین کریں مجھے, میں پھر سے پڑھ رہا ہوں نیلسن منڈیلا کی, 28 سال جیل میں رہا, کیا اس کے ساتھ ظلم ہوا, کیا اس کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہوئی, اور وہ کہتا ہے میں جیل سے میں نے قدم بعد میں رکھا, پہلے میں نے معاف کر دیا. اور پھر وہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا لیڈر نہیں رہا, پھر وہ ایک سوچ بن گیا, ایک نظریہ بن گیا. درست. یعنی بھٹی صاحب, اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جو میگنینیمٹی ہے وہ کسے شو کرنی ہے, کیا کرنا ہے؟ سر میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں, میں اس حق میں ہوں, پہلے دن سے میں اور آپ ہم دونوں اس حق میں ہیں کہ 9 مئی ایک سیاہ شرمناک دن ہے, سیاہ دن ہے, 9 مئی نہیں ہونا چاہیے. یہ فوج ہماری ہے, اس کے لیے ہماری جان قربان. لیکن یقین کریں مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی کہ کوئی معافی کا اعلان ہو جاتا. طاقتور وہ ہوتا ہے جو معاف کرنا جانتا ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ بہترین انتقام معافی ہے. اور اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بڑا سبق مل گیا. اب دوسری طرف یہ تھا کہ اگر ہم وہ کہتے کہ ہاں یار غلطی ہوئی, کوئی بڑا پن نہیں ہے. بھٹی صاحب, رانا احسان افضل صاحب نے آپ کا نام لے کر گفتگو کی تھی, انہیں آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو کیجئے, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ حکومت بات کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور بات کریں. حکومت کے پاس ہے کیا دینے کو تحریک انصاف کو آپ کے نزدیک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب بھائی ہیں, لاجیکل ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں, اور اللہ کرے ان کی ساری باتیں سچ ثابت ہوں, لیکن کچھ حقائق ہیں, زمینی حقائق ہیں جو ہم کیسے جھٹلائیں. پاکستان کو اگلے 5 سالوں کے لیے 120 ارب ڈالر چاہیے. آپ اپنا زر مبادلہ دیکھ لیں. پاکستان کے پاس قرضہ لٹانے کے لیے جتنے پیسے چاہیے نہیں ہیں اس وقت. پاکستان ایشیا کا مہنگا ترین ملک ہے, اور شرح ترقی سب سے نیچے ہے. ایشیا کی بات کر رہا ہوں, باقی دنیا تو چھوڑ دیں. گیس بجلی کے گردشی قرضے سالانہ ٹیکس ریونیو سے بھی زیادہ ہیں. عالمی بینک نے پاکستان کو زندگی کے مسلسل بحرانوں والا ملک قرار دے دیا ہے, اور ہمیں اس نے وہ جو جنگ زدہ ملکوں کی فہرست میں IMF نے رکھا ہے. گزرے 7 سالوں میں ہماری سٹاک ایکسچینج 70 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے. ہماری کل GDP 340 ارب ڈالر ہے. اکیلا مکیش امبانی 40% ہے ہماری معیشت کا, اور رول آف لا میں پاکستان 142 ملکوں میں 130ویں نمبر پر ہے. جان مال کے تحفظ میں پاکستان 142ویں سے 140ویں نمبر پر ہے. انسانی ترقی میں ہم 164ویں نمبر پر ہیں. ہم ہیٹی زمبابوے سے بھی پیچھے ہیں. 9 کروڑ 80 لاکھ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. مزید 1 کروڑ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں, یہ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے. مزدور کی دیہڑی 5% بڑی ہے, مہنگائی 50% بڑی ہے. ڈیجیٹل انسانی ترقی انڈیکس میں پاکستان 193 ملکوں میں 164ویں نمبر پر ہے, اور 1.3 ٹریلین روپے اور ٹیکس لگائیں, یہ IMF نے کہہ دیا ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ وزیر اعظم 4 تنخواہوں کا بونس دے کے PIA کی فلائٹیں جدہ کی بجائے مدینہ اور اسلام آباد کی بجائے لاہور اتار رہا ہے. وہ بلیغ الرحمان صاحب سے اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی, وہ آج چیمہ کی فیسیں معاف کروا رہے تھے. مریم نواز صاحبہ آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف کی تصویریں لگا رہی ہیں, اور وزیر اعظم دفتر کی تزئین و آرائش کے لیے اور اعزازیوں کے لیے 500 ملین کی گرانٹیں مانگی جا رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ خود حکومت بتا رہی ہے, حسن اقبال صاحب نے کہا ہے ہماری آمدن سے زیادہ ہمارے خرچے ہیں, کچھ کم ہوئے ہیں, یہ تو اور ہے پھر نا, چھوڑ دیجئے باقی 2 مہینے میں نا حکومت کو آئے پہ. اس ملک کے آپ مجھے بتائیے ہم بچپن سے ہمیں ایک تو غلط پڑھا کے سوا ستیہ ناس کر دیا. ہماری مشارتی علوم
غلط ہمارا جغرافیہ، غلط ہماری تاریخ، غلط ہمارے ہیرو جو تھے وہ ویلن ہیں، جو ویلن ہیں وہ ہیرو بنے پھر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کھیت مٹی زرعی ملک ہے، 10 ارب ڈالر کی ہم باہر سے گندم، چینی، دالیں، خوردنی، تیل منگواتے ہیں، اور اس کسان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 14 ظلم کیے ہیں، 14۔ اچھا 14 ظلم والا یہ کسان اگلی مرتبہ یہ گندم کاشت کرے گا؟ پہلے سے گندم موجود تھی، امپورٹ کر لی، گندم 24-25 روپے فی من میں منگوا کر کراچی آئی، پنجاب یہاں جو حکومت نے تو گندم توبہ پڑی کر تھی اس لی کی ہے، قیمت اگلے 4700 کی، سال اور سے حکومت گندم نہیں خریدے گی، پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا۔ اور اس سے پچھلے سال مسعود بھائی، جی اس سے پچھلے سال اور مزے کی بات، اس سے پچھلے سال انتظامیہ اور پولیس چھاپے مار رہی تھی، پورا نہیں ہو رہا تھا ہدف، اب وہ رکھ کے بیٹھے۔ اچھا گندم جو آئی وہ 24-25 روپے فی من کراچی پہنچی، یہاں جو گندم سی اس کو 4700 روپے کیا، مگر اور مافیا نے وہ صاحب یہ گندم سارے نمبر 41-42-43 مجھے روپے جلدی میں سے ایک جملے میں بتائیں کہ حکومت کرے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ سیاسی استحکام لے کر آنے کے لیے اور ملک میں جو ریفارمز کر دیں گے اس کے لیے اسے 2/3 میجورٹی چاہیے نا، عدالتی فیصلے کے بعد تو وہ بھی دیں گے، تو اپوزیشن کو ساتھ ملایا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کرے کیا حکومت اب؟ سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے 9 مئی کا فیصلہ کیا جائے، سارے ثبوت جو ہمیں بتائے گئے ہیں، آڈیوز، ویڈیوز، جیو فینسنگ، موبائل ڈیٹا عدالتوں میں لائیں، ان کے فیصلے ہوں۔ سیکنڈ، مینڈیٹ چوری کے فیصلے ہوں، ٹریبیونلز جو ہو چکا اس ٹریبیونلز میں جائیں اور وہ فیصلے ہوں۔ اس کے بعد تھرڈ سطح پہ آتا ہے، بات چیت آتی ہے، وہ چھوڑ دیجئے مقدمے، سزائیں، جو کچھ ہو چکا ہے، بلہ چھننا یا باقی سارا وہ چھوڑ دیجئے، آگے بڑھیں۔ یہ 2 مسئلے جب تک حل نہیں ہوں گے نفرت تقسیم بہترین ہو گیا۔ میں ذرا اس سے پہلے کہ رانا احسان صاحب کی طرف آؤں، اظہر صدیق صاحب، بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں 9 مئی کے فیصلے ہوں، مینڈیٹ چوری کے فیصلے ہوں، جو آپ کا الزام ہے، تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، 9 مئی کا وجہ ہے، 9 مئی کے حوالے سے آپ دیکھ لینا، ہم نے روکا ہوا ہے، ہم نے تو کوئی نہیں روکا اس سارے دہشت گردی کی عدالت کو، اور اس کی ایویڈنس کا معیار کیا ہے؟ وہ اپنا شہریار افریدی کے کیس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ سپریم کورٹ میں آ گیا کہ وہ ایویڈنس کیا ہے، کوئی نہیں ہے، وہ کیا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو آپ لوگ اسٹے پر گئے ہوئے ہیں، کر لیں گے فیصلے۔ زبان پر کے اندر پولیس تھی اور پولیس کو پہلے پتا تھا، ریکی کر رہی تھی، روکا کیوں نہیں؟ سوال دیکھیں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کریں آپ، اب کریں کمپلیٹ، جو ہی حرج نہیں، لیکن جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹرائبیونل آپ کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن ٹرائبیونل بنایا نہیں تھا لاہور ہائی کورٹ کے، آپ اندازہ لگائیں 180 دن میں فیصلہ کرنا تھا، ججز کی لسٹیں گئی ہوئی ہیں، کیوں نہیں جا رہا؟ اور حکومت وقت ٹوٹل ساتھ ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور یہ دیکھیں جب تک یہ اور فارم 47 والا مسئلہ حل ہونے میں دیر نہیں لگنی ہے، آج بھی میرٹ کے اوپر یہ بات آئے، ہر چیز سامنے آ جانی ہے، اتنا بڑے فراڈ ہیں، وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ یعنی یہ دونوں معاملات پر اگر حکومت آگے بڑھتی ہے تو یہ دیکھیں تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں نا، سڑکوں پر آنے سے نہیں، یہ پارلیمنٹ کا ایشو نہیں ہے، نا 9 مئی کا پارلیمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو جہاں تک یہ فارم 45-47 ہے، کوئی تعلق نہیں ہے پارلیمنٹ کا، یہ الیکشن ٹرائبیونل کے سامنے ہے، الیکشن ٹرائبیونل کو یہ بنائیں گے تب ہے نا۔ وہ ایک دوست نے چلتے ہوئے پروگرام میں سن رہے تھے، اس نے ایک ٹویٹ بھیجا ہے، میں ذرا وہ پڑھ دوں آپ کے لیے، مسلم نون کی ریڑیاں بیٹنے والی سیاست ختم ہو چکی، ہماری نوجوان نسل کو لیپ ٹاپ یا آٹے کا تھیلا نہیں چاہیے، وہ آئی ٹی میں پوری دنیا کو ٹکر دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رائزی نیشن بنے، آپ ان کو موٹر سائیکل کی چابیاں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لعنت ہے ان چابیوں کے اوپر۔ یہ کسی ایک دوست نے آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے مجھے بھیجا ہے، وہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیں آپ اس ملک کو آگے جانے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے ایجوکیشن مہنگی کر دی اس ملک کی، یہ طویل مدتی معاملات ہیں۔ ایجوکیشن آپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، آپ کے اقتدار میں بھی اچھی نہیں، صحت کے معاملات بھی ایسے ہی تھے، یہ سب کو یہ لانگ لاسٹنگ ایشوز ہیں، ان کو